بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، کئی دن سے بہت سے لوگ مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بنگال میں جو چناؤ کا سلسلہ 27 مارچ سے شروع ہو رہا ہے تو میں کچھ اپنی رائے دوں اس چناؤ کے بارے میں۔ ہم لوگ عام طور پر اس سلسلے میں زیادہ دخل نہیں دیتے اور یہی رائے رکھتے ہیں کہ جو لوکل دانشور انٹلیکچوئل لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، علماء ہیں اور زمینی صورتحال سے اچھی طرح واقف لوگ ہیں، انہی کی رائے پر لوگ عمل کریں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ ڈالیں۔ لیکن بہت سخت اصرار کچھ حضرات کا رہا اور کل سے اب تک 20-25 بہت اہم لوگوں نے مجھ سے یہ تقاضا کیا، تو میں ان کی فرمائش کے احترام میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوب سمجھتے ہیں، آپ سب لوگ، کہ کون سی پارٹی اس دیش کو توڑنے والی پالیسیوں پر چل رہی ہے، دیش کی عوام کو بانٹنے کی پالیسی پر چل رہی ہے، اور کون سی پارٹی ہے وہ جو ہر الیکشن کے موقع پر خاص طور پر بھارت کے باشندوں کی، دیش واسیوں کی توجہ اور دھیان کو اصلی مسائل سے اور ریئل ایشوز کی طرف سے ہٹا کر دھرم اور ذات پات کی لڑائی میں الجھا دینا چاہتی ہے، اور اس سے ملک کا وکاس اور ملک کی ترقی رک جاتی ہے۔ یہ بات اب بتانے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اب ہماری موجودہ سرکار کی پالیسیوں نے اور اس کے رویے نے، اس کے اہم منتریوں کے رویے نے اور ان قانونوں نے جو ایک کے بعد ایک کر کے اس سرکار نے پاس کروائے ہیں، ان سب نے یہ بات بالکل کھول دی ہے کہ وہ کون سی پارٹی ہے۔ اور مغربی بنگال، ویسٹ بنگال کا جو چناؤ ہے وہ اب ایک اسٹیٹ کا چناؤ نہیں رہ گیا، کچھ اس کی نے ایسی اہمیت اختیار کر لی ہے کہ اس چناؤ کا اثر پورے ملک کے مستقبل پر بہت زیادہ پڑنے والا ہے، بنگال کے بھی اور آسام کے بھی، اور آسام کا چناؤ بھی پرسوں شروع ہو رہا ہے۔ تو میری تو تمام ملک سے محبت کرنے والے اور وطن کا بھلا چاہنے والے، جو دیش سے سچا پریم کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سماج، کسی بھی دھرم سے ہو، ان سے یہ میری درخواست ہے کہ وہ ان پارٹیوں کو سत्ता میں نہ آنے دیں جو ملک کے عوام کو بانٹتی ہیں اور ایسی زبان بولتی ہیں، ایسے قانون بناتے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک کے وزیر داخلہ نے ہمارے آسام کے مشہور لیڈر مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے بارے میں جو زبان بولی ہے، غیر پارلیمانی زبان، غیر مہذب زبان، بہت ہی تکلیف دہ، اور مجھے اس کی بھی تکلیف ہے کہ اور اپوزیشن پارٹیوں نے اس پر سخت پروٹیسٹ کیوں نہیں درج کرایا۔ بہرحال میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ بنگال اور آسام دونوں جگہ کے ووٹرز اپنی ذمہ داری کو اپنی صوبے کے تئیں بھی اور پورے دیش کے تئیں بھی محسوس کرتے ہوئے وہ اس طرح ووٹ ڈالیں گے کہ وہ ملک کو بانٹنے والی جو پارٹی ہے وہ طاقتور نہ ہونے پائے، اس کی طاقت نہ بڑھنے پائے۔ اس سے پورے دیش میں اچھا پیغام جائے گا۔ میں بس انہی الفاظ پر اپنی اس اپیل کو
مکمل کر کے آپ سب کے لیے نیک خواہشات ظاہر کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اچھے نتیجے نکلیں ان الیکشنوں کے، اور ہر الیکشن کے ایسے نتیجے نکلے جس سے ملک مضبوط ہو اور ملک میں رہنے والی تمام سماجی اکائیاں ان کے درمیان آپس میں محبت اور تعلقات بہتر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔